بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ میت کو بوسہ دینا جائز ہے یا نہیں۔ اگر ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا اولاد اپنے ماں باپ کو چوم سکتی ہے، بوسہ دے سکتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح اگر بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا باپ اپنی بیٹی کو بوسہ دے سکتا ہے، چوم سکتا ہے؟ اور خاص کر اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا شوہر اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے، اپنی بیوی کو چوم سکتا ہے؟ اور اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا بیوی اپنے شوہر کو دیکھ سکتی ہے، اپنے شوہر کو بوسہ دے سکتی ہے یا نہیں؟ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہو سکے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، مطلقاً اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد مرد کا مرد کو بوسہ دینا، مرد کا مرد کو چومنا یہ جائز ہے۔ اسی طرح عورت کا عورت کو چومنا، عورت کا بوسہ لینا یہ جائز ہے، یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے، چاہے یہ غسل دینے سے پہلے ہو یا غسل دینے کے بعد۔ مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہوا ہے، اگرچہ ابھی اسے غسل نہیں دیا تو مرد ہے تو مرد کو بوسہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر عورت کا انتقال ہوا ہے، غسل دینے سے پہلے بھی اور غسل دینے کے بعد بھی، دونوں صورتوں میں عورت کا بوسہ لے سکتی ہے، جائز ہے، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوا تو حضور علیہ السلام کا بوسہ لیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ ترمذی شریف میں، مسند امام احمد بن حنبل میں، ابی داؤد اور ابن ماجہ میں یہ روایات موجود ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو مرنے کے بعد اس کا بوسہ لینا یہ جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اولاد جو ہے یہ اپنے ماں باپ کو چوم سکتی ہے، چومنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے تو باپ اپنی بیٹی کو چوم سکتا ہے، اپنی بیٹی کا منہ دیکھ سکتا ہے۔ محرم رشتہ دار محرم کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح غیر محرم جو ہے یہ عورت کو نہیں دیکھ سکتے۔ مثال کے طور پر کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو مرد جو ہے اگر وہ غیر محرم ہے تو وہ اس عورت کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر کے انتقال ہونے کے بعد بیوی جو ہے اپنے شوہر کو دیکھ سکتی ہے، یہ جائز ہے دیکھنا، کیونکہ عورت ابھی اس کے نکاح میں ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورت اپنے شوہر کو غسل بھی دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ چومنا اور دیکھنا تو یہ تو ایک پیچھے رہ جاتا ہے مسئلہ، بلکہ شوہر کا انتقال ہو جائے، اگرچہ کوئی غسل دینے والا موجود بھی ہے تب بھی اگر عورت اپنے شوہر کو غسل دینا چاہے تو دے سکتی ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ وہ ابھی اس کے نکاح میں ہے، عدت میں ہے۔ تو عدت میں ہوتے ہوئے عورت جو ہے یہ اپنے شوہر کو دیکھ بھی سکتی ہے، بوسہ بھی لے سکتی ہے اور شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے۔ ہاں اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر جو ہے یہ اپنی بیوی کو دیکھ تو سکتا ہے، لیکن شوہر کا اپنی بیوی کو غسل دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ عورت کے انتقال ہوتے ہی وہ نکاح سے ختم ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، شوہر اس کا خاوند نہیں رہتا، تو اس لیے مرنے کے بعد شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر جو ہے وہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو عورت اگر غسل دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک بات یہ بھی بڑی مشہور ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکتا، اسی طرح اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ بات بھی سراسر غلط ہے، من غلط ہے، بس لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر اپنے بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، جائز ہے، اپنی بیوی کے چہرے کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ جب قبر میں اتارنے کی باری آتی ہے تو شوہر قبر کے اندر کھڑا ہو کر اپنی بیوی کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے، جائز ہے۔ اور یاد رہے، عورت کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو محرم رشتہ دار ہی صرف عورت کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں، اور غیر محرم رشتہ دار جو ہیں یہ عورت کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو غیر محرم رشتہ دار کا عورت کے چہرے کو دیکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ محرم رشتہ دار ہی عورت کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی وہ رشتہ دار جن کے ساتھ شریعت نے نکاح کرنے کو حرام کہا ہے، وہ رشتہ دار عورت کی میت کو، عورت کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ غیر محرم رشتہ دار یعنی جن کے ساتھ عورت کا نکاح کرنا جائز ہے،
وہ رشتہ دار عورت کی میت کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے ہاں بڑا یہ پایا جاتا ہے مسئلہ، لا علمی کی وجہ سے کہہ لیں یا جاہلیت کہہ لیں یا ناواقفیت کہہ لیں، کہ جب کسی عورت کا جنازہ لے کے جاتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد یہ بعض دفعہ مشاہدہ ہوا ہے کہ جب عورت کا جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوتے ہیں تو میت آگے پڑی ہوتی ہے اور لوگ جو ہے اس کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے۔ محرم رشتہ دار ہی اگر عورت کا چہرہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، غیر محرم رشتہ دار کے لیے عورت کا چہرہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ اسی سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں آ گیا کہ کیا عورتوں کا قبروں پہ جانا جائز ہے یا نہیں، تو یہ بات عورتیں ذہن نشین فرما لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کے علاوہ کسی اور قبر پہ جانا، کسی اور دربار پہ جانا یہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ صرف اور صرف عورتیں جو ہیں یہ حضور علیہ السلام کے مزار پہ حاضری دے سکتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے مزار پہ حاضری دینا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ جس طرح درباروں پہ عورتیں جاتی ہیں، وہاں جا کر دھمال ڈالتی ہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہیں، وہ گناہ گار ہوتی ہیں۔ تو عورتوں کے لیے درباروں پہ جانا، وہاں جا کے منتیں ماننا، وہاں جا کے جو ہے وہ چیزیں چڑھانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قبرستان جانا بھی عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اصح یہ ہے کہ عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے، کیونکہ عورتیں وہاں جا کر جو ہے وہ اونچی آواز میں وویلا کریں گی، روئیں گی، تو اس لیے عورتوں کا قبرستان جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ چھوٹے دل کی مالک ہوتی ہیں۔ اگر ان کا کوئی قریبی رشتہ دار جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، باپ کی صورت میں یا بھائی کی صورت میں، یا اگر ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اگر بیٹی ماں کی قبر پہ جاتی ہے یا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ کی قبر پہ حاضری دیتی ہے، تو وہاں یا اس کا دل چھوٹا ہے تو وہاں جا کر یہ وویلا کرے گی، روئے گی، کیونکہ حضور علیہ السلام کی اس حوالے سے ایک وعید بھی آئی ہے، ایسی عورتوں پر حضور علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ تو اس لیے عورتوں کا قبرستان جانا جائز نہیں ہے، منع ہے۔ ہاں صرف اور صرف حضور علیہ السلام کے روضہ انور پہ عورتیں حاضری دے سکتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے روضہ انور کے علاوہ کسی بھی دربار پہ عورتیں نہیں جا سکتی، جانا جائز نہیں ہے۔ وہاں جا کے منتیں مانا، وہاں جا کے جو ہے وہ دھمال ڈالنا، وہاں جا کے دیگے بانٹنا، یہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر مرد جو ہیں وہ یہ قبرستان بھی جا سکتے ہیں، اسی طرح کسی مزار پہ جانا چاہیں تو وہاں پر بھی جا سکتے ہیں، مردوں کے لیے جائز ہے۔ وہ کسی بھی اللہ کے ولی کے مزار پہ جانا چاہیں تو وہاں جا کر جو ہے وہ فاتحہ خوانی کرنا چاہیں تو ان کے لیے جائز ہے۔